بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے تھے مہر لگا دیتے. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سیاہ ہو چکے ہیں. ان کے دلوں کے پر سیاہی چھا چکی ہے، ان کے کانوں پر سیاہی چھا چکی ہے، ان کے آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں. تو اب یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. تو یہاں پر انذار تو انذار کہتے ہیں کہ شفقت اور رحمت کے ساتھ کسی کو ڈرانا. یہاں علیہ السلام کی ایک صفت ہے نا، آپ کو کہا گیا بشیروں و نذیرا، بشیروں و نذیر. ابشار کہتے ہیں ایسی خوشخبری سنانا جس سے دل خوش ہو جائے، دل باغ باغ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ابشار، بشارت، بشرا. اور انذار کہتے ہیں ایسا ڈرانا جس کے اندر شفقت اور رحمت پائی جائے، جس کے اندر شفقت اور ویسے ہی بھی ڈرانا ہوتا ہے لیکن جس کے اندر شفقت اور رحمت پائی جائے اس کو کہتے ہیں انذار. کہ ایسے چاہے آپ شفقت اور رحمت کے طور پر ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہے کہ ان پر برابر ہے. آپ کے لیے حکم نہیں ہے آپ تو ہمیشہ تبلیغ کرتے رہیں، آپ تو ہمیشہ تبلیغ کرتے رہیں کہ آپ کو تبلیغ سے نہیں روکا گیا. یہاں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ ان کو ڈرائیں نہیں ڈرائیں ایمان نہیں، بلکہ ان کے لیے برابر ہے. آپ جتنی مرتبہ کہتے رہیں گے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ کے جو ذمہ ہے وہ تو ہے. پھر بھی آپ علیہ السلام کی ذات کیا تھی؟ ایسے رحیم کریم تھی کہ آپ علیہ السلام دل کے اندر کرتے تھے، آپ کے دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی جب ایمان نہیں لاتے تھے. تو کئی آیات میں قرآن کریم میں آپ کو تسلی بھی دی گئی، وما علینا الا البلاغ. یہ آپ کو تسلی ہے نا کہ آپ جو ان کے اوپر غم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھلاتے ہیں، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے. آپ تو ذمہ کیا ہے؟ وما علینا کہ نہیں ہے آپ پر الا البلاغ، سوائے اس کے کہ آپ پہنچانے والے ہیں. کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہ لوگ رجوع ہی نہیں کر رہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہی ہدایت نہیں لکھی تھی، انہوں نے رجوع نہیں کیا، انہوں نے طلب نہیں دکھلائی. انہوں نے کیا کیا؟ الٹا ہدایت کو، قرآن کو کہا یہ تو مجنون ہے، یہ تو خود کیا کرتے ہیں؟ گھڑ کے آتے ہیں. انہوں نے تو اپنی طرف سے وہ کر لی ہے، مختلف باتیں کسی. جیسے آپ کہیں ہم تو ان کا کیا کرنے والے ہیں؟ استہزاء کرنے والے. آگے جا کر یہ کہہ رہے ہیں نا ہم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح جو کام کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو مسلمان بن کے ان کے راز بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں ایمان. حقیقت میں ہم ایمان والے نہیں ہیں. یہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہ انہوں نے رجوع نہیں کر. اب کیا فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے کیا کر لی ہے؟ وہ لگے مطلب ان کے دلوں پر سیاہی چھا چکی ہے کفر کی. یہ اور علی سمعہم کہ دل پر سیاہی، اور کانوں پر کہ دل پر ہر طرف سے ہدایت آ سکتی ہے نا. جو سمت ہے، چاروں 6 سمت ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، کہیں سے بھی دل میں بات آ سکتی تھی. تو اب کروایا کہ ختمہ کہ مہر لگ چکی ہے، اب کہیں سے ہدایت ان کو نہیں ملے گی، کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی. نہ تو کان جیسے تو نہیں ہے، کان آگے سے بھی سن سکتے ہیں، پیچھے سے بھی سن سکتے ہیں، اوپر سے بھی نیچے. اس لیے خاتمہ کا لفظ دونوں کے ساتھ ہے. اب یہ جو ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور آگے ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پڑھتے ہیں کہ آنکھ صرف سامنے والا دیکھ سکتی ہے، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتی ہے، نہ پیچھے دیکھ سکتی ہے. اب آنکھ کے لیے کہا کہ ان کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، کہ حقیقت میں ان کے سامنے واضح طور پر دلائل بھی آ گئے، پورا قرآن آ گیا، پھر بھی یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں لے کر آئے. صاحب اگر یہ تو غیر مسلم کے لیے ہے نا، کفار کے لیے. اگر مسلمان کے گناہ کرتے تو اس کے دل میں بھی سیاہ ایسے ہی مسلمان کے لیے بھی یہی. تو ایک تو کفر حقیقی ہوتا ہے جو انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کفر عملی، جیسے آگے جا کے میں ابھی بتاتا ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر. کانوں پر کیا ہے؟ ان کی سننے کی صلاحیت پر. علی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. یہ تو ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی، کہ دنیا میں ہی کیا ہے؟ گناہ کی سزا ہے. دنیا کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی سزا ہوتی ہے. جیسے ابھی کہا کہ جزاء سیئۃ السیئۃ بعدھا، کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ گناہ دوسرے گناہ کو لے کر آئے گا. یہ دنیا کے اندر سزا ہے کہ اب حق کی صلاحیت ہی ختم ہوگی. اب حق بات جتنی بھی کہی جائے گی وہ حق بھی قبول ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، اور برائی کی شناعت ختم ہو جائے گی.
کہ آدمی کئی گناہ کرتا رہے گا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا. اب معاشرے میں دیکھیں کتنے گناہ ہیں جو کر رہے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں. اب داڑھی کٹوا رہے ہیں, اب بیٹھا ہوا وجہ سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اگر اس کو گناہ سمجھتا تو کبھی دل میں کھٹک تو پیدا ہوتی کہ شناعت ہی ختم ہو چکی ہے نا. اب بدنگاہی کر رہا ہے, کر کتنا ہو گیا, اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, اللہ کی نافرمانی ہی نہیں سمجھ رہا. تو ایسے کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کر کے اس کی شناعت ہی ختم ہو گئی, اس کی جو قباحت تھی وہ بھی دل سے وہ ختم ہو گئی. اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اب غیبت ہے, بیٹھے بیٹھے کر لی ہے, غیبت ہی نہیں سمجھی جا رہی. کہیں کہ غیبت ہو رہی ہے, کہتے ہیں ہم کون سا ایسی بات کر رہے ہیں. آگے سے پھر ایسی بات بھی کرتے تھے, ہم کون سا ایسی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں. حالانکہ حقیقی طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کی شناعت ختم ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ ان کو انجام دنیاوی, کہ دنیا کے اندر کیا ان کا انجام ہوگا گناہ کا, کہ دلوں پر, کانوں پر, آنکھوں پر پردے ہوں. اور آخرت میں کیا ہوگا, انجام اخروی بیان کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آخر دنیا میں کیا ہوگا, حق کی صلاحیت ختم ہوگی, اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. یہ کافروں کے بارے میں. اب یہاں سے دوسری آیت میں رکوع سے آگے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہاں سے منافقین کا بیان, کہ تیسرے گروہ کا بیان کہ منافق. کہ اب منافق لوگ کون تھے, نفاق کس کو کہتے ہیں, نفاق کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ایمان لے کر آنا اور اندر میں ایمان نہ لینا, کہ خلاف ظاہر بات کرنا, خلاف حقیقت میں تو نہیں ہے, ظاہری طور پر وہ کیا کر رہے ہیں, حقیقی طور پر نہیں. کہ نفاق سے ہے, نفاق کا معنی ہوتا ہے چھپانا, سرنگ لگانا. کہ ایک جانور ہوتا ہے جو سرنگ لگا دیتا ہے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں گھس جاتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ بھی کیا ہے, جب کسی مصیبت میں پھنستے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ ہیں, اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں اپنے مشرک کے, ان کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں منافقین کا بیان. تو جیسے کفر دو قسم کا, ایک کفر اعتقادی ہوتا ہے, ایک کفر عملی ہوتا ہے. ایسے نفاق بھی دو طرح کا ہے, لیکن نفاق اعتقادی, کفر حقیقی تو یہی ہے نا کہ اللہ کے ذات صفات کا کیا کرنا, انکار کرنا. اور کفر اعتقادی اس کو کہا جاتا ہے کہ یقین کے اندر, ایمانیات میں, عقائد میں. اور کفر عملی کیا ہے کہ کافروں جیسا عمل کرنا. کافر تو نہیں ہے لیکن کافروں جیسا کیا کر رہے ہیں. اس سے بار بار آپ علیہ السلام نے من تشبہ بقوم فہو منہم, بار بار آپ علیہ السلام نے کئی چیزوں میں منع فرمایا. اب 10 محرم کے روزے میں کیا کیا, منع فرمایا کہ نہیں, ایک دن کے ایک دن اور ملا, تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. تو کافروں کے ساتھ ذرا برابر مشابہت ہوتی, ذرا برابر کہیں بھی شبہ ہوتا, آپ نے منع کر دی. اور فرمایا کہ جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم سے ہو. اور آخری زمانے میں تو یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک زمانہ تو ہمارے پر آئے گا کہ تم کافروں کی بالشت یعنی ایک جیسے ایک پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جیسے آدمی چلے نا, کہ جیسے بچے کو چلا رہے تو اس کے پاؤں کے اوپر, تو پھر تم بالشت پاؤں قدم بقدم تم اغیار کے دوسری قوموں کی پیروی کرو گے, ان کے پیچھے چلو گے. حتیٰ کہ اگر وہ گو, جانور ہوتا ہے نا, گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. ایک مثال دی کہ پتہ نہیں اس میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے, نہیں ویسا ہی کرنا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. تو آج وہی ہے نا کہ جیسے امریکہ کر رہے ہیں, یورپ والے کر رہے ہیں, انگریز کر رہے ہیں, مسلمان بھی اسی کے پیچھے چلا ہوئے ہیں. تو یہی آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی نا, ایک زمانہ تمہارے پاس ایسا آئے گا کہ تم کیا کرو گے, بارش اور ان کے پیچھے ایسے چلو گے. تو کفر اعتقادی تو یہ ہے کہ نظریات ان جیسے ہوں, اور عملی کیسے ہیں کہ ان جیسے عمل. اور منافقت یہ تو کہ اعتقادی وہی ہے کہ نظریات ایسے کہ ظاہری طور پر ایمان لانا اور حقیقت میں ایمان والے, اس کو کہتے ہیں منافقت اعتقادی. اور منافقت عملی, نفاق عملی اس کو کہتے ہیں کہ منافقوں جیسا عمل کرنا. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آیات المنافقی ثلاث, آیات المنافقی ثلاث, منافق کی 3 نشانی ہے. منافق کی 3 نشانی. اذا وعد اخلف, اذا وعد اخلف, کہ جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف ورزی کرے گا, جب وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا. اذا حدث کذب, اذا حدث, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب بات بولے گا تو جھوٹ بولے گا. اور اذا اؤتمن خان, اذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو کیا کرے گا, خیانت کرے گا.
اب جو چیزیں اب دیکھیں ایمان والا ہے ہم اس کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، اس کو کیا کہیں گے؟ نفاق عملی، نفاق عملی کہیں گے کہ یہ منافقوں جیسا کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں کتنی باتیں ہیں منافقین جیسی پھیلی ہوئی، تو ان چیزوں سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔